اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلا. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ الذی آمنت بہ بنی اسرائیل، وہ ہستی جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھی ہے میں اس کے اوپر ایمان لیا. وانا من المسلمین، میں کیا ہوں؟ ہاں اب اسلام. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14 پارے میں اللہ فرماتے ہیں بڑے موقع آئیں گے جب مشرک یہ کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے. اب یہ کاش والا ٹائم گزر چکا ہے، اسلام لانے کا ٹائم گزر چکا ہے. انا من المسلمین. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں لو رأیتنی، اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ مجھے دیکھتے کہ جب فرعون یہ کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، تو میں کیا کر رہا تھا؟ میں سمندر کی تہہ سے مٹی نکال کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، مجھے ڈر تھا کہ اللہ اس پہ رحم نہ کر دے. میں اس کا منہ بند کر رہا تھا، دبا رہا تھا کہ اس کے منہ سے یہ نکل نہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی جبریل امین سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں نا. اللہ کو جبریل امین سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. جب سے کائنات ہے تب سے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، ہر نبی کے پاس وہی لے کے آنے والے. تو اللہ کی رحمت کا ان کو اتنا اندازہ تھا کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے ہمیں اس طرح کی فرعونیت سے بچنا چاہیے کہ ہمارا اتنا برا انجام ہو جائے. تو آج کے فرعونوں کو بھی آپ دیکھتے جب تک وہ پورے نظام کا بیڑا غرق نہیں نہ کر دیتے اور ہر چیز دیکھتے اپنی آنکھوں سے ڈوب رہی ہے پھر بھی انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا. وہ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں یہ میرے شادیانے بج رہے ہیں، شاید میری اگلے میرے تخت کی تیاری ہو رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہی اس بیچارے کے ساتھ بھی ہوا ہے. جواب کیا دیا گیا؟ اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اس کو جواب یہ دیا گیا اب ایمان لانے کی توفیق ہوئی. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے گناہوں کے بازار کر رکھے تھے. وکنت من المفسدین، اور تو نے فساد بپا کر رکھا تھا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تو آج ہم تمہیں نجات دیں گے، محفوظ کر لیں گے تمہارے جسم کے سمیت تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا، یہ جو آیا وہ واقعہ نا، اس کی جو تفسیر آج ہم کرتے ہیں یہ 1915 میں سامنے آئی ہے. 1915 میں جب اس فرعون کی ریبس ثانی کی جب ڈیڈ باڈی ڈسکور ہوئی ہے. ٹھیک ہے، باقی ساری کی ساری ڈیڈ باڈی ہے جو حنوط ہوئی تھی تقریباً 11 ہے، ٹوٹل 12 ہے. تو جو باقی جو 11 ہے ان کو حنوط جو کیا گیا وہ اور طریقے سے کیا گیا، پریزرویشن جو ہوتی ہے ڈیڈ باڈیز کی. تو جس میں جو ایجپشن سے تو بڑے ایکسپرٹ تھے تو وہ اپنے ہر بڑے لیڈر کی ڈیڈ باڈی کو وہ حنوط کرتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے. تو یہ جو ہے اس کو ڈسکور کیا گیا 1915 میں جب ریسرچ ہوئی تو اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ یہ جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے یہ اس طریقے سے پریزرو نہیں کی گئی، یہ نمک کے ذریعے پریزرو کی گئی ہے. اور جب نمک کے ذریعے اس کی حقیقت پر کھوج لگایا گیا تو قرآن کی آیت ثابت ہوئی کہ یہ کہاں مرا تھا؟ بلا شدید نمکین پانی سمندر کے اندر اس کی جان نکلی اور اس کے ذریعے اس کو پریزرو کیا گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. تو قرآن مجید کی بڑی ساری آیات ہیں جو آج مجھے اور آپ کی عقل میں نہیں آتی. وہ جب حقائق کھولیں گے تب ہماری عقل میں آئے گی. اور جو کچھ بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا وہ قبر میں جانے کے بعد سب سمجھ آئے گا. اس لیے ہمیں اس کے اوپر بنیاد کیا کر لینا چاہیے؟ ایمان لے آنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب ہم تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ محفوظ کر لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور ہماری اکثریت جو ہے انسانوں کی اکثریت جو ہماری آیات سے غافل ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے جگہ عطا کی، بہت ہی اچھی جگہ. وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی اس کے غرق ہونے کے بعد. اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم یعنی تورات آ گئی اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے. حالانکہ اس وقت انہیں کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ متحد ہو جانا چاہیے تھا. تو یہی المیہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد لوگ متفق ہوتے نہیں ہوتے، آپس میں سرکشی کرتے ہو. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ دھمکی دے رہے یہ جو آپس میں اختلاف کرنے والے نہیں، علم آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آنے کے بعد، تو اللہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کریں گے. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جو یہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. تو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر آپ کو اب بھی شک ہے ان کتابوں کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مراد مشرکین مکہ ہے. تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ جو پہلے کتابیں پڑھنے والے ہیں نا، یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ کس میں سے بیان ہوا ہے؟ تورات میں سے. ٹھیک ہے، تورات میں ذکر ہے اس کا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جا کے جن کو پہلے کتاب ملی ہے نا، مشرکین مکہ، ذرا ان سے جا کے مشورہ کر کے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس میں جو بیان آیا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے.
تو ان سے آپ جا کے پوچھ کے دیکھ لیں, ویریفائی کر لیں. لقد جاءک الحق من ربک, آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا. فلا تکونن من الممترین, تو اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیاتنا, نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فتکون من الخاسرین, وگرنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, جن کے بارے میں تیرے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں, عذاب کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں, یہ کبھی بھی مان نہیں لا سکتے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, آپ ہر طرح کی نشانی, ہر طرح کا سائنٹیفک اور ہسٹوریکل, ہر طرح کا آپ ان کے سامنے نیچرل ایویڈنس لا کر رکھ دیں, کبھی بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ یروا العذاب الألیم, ایک ہی شکل میں ایمان لائیں گے, جب کیا دیکھیں گے سامنے, دردناک عذاب دیکھیں گے نا, اس وقت ایمان لائیں گے. اس وقت تک یہ, اس سے پہلے نہیں ایمان لاتے, یعنی باتوں کے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ بھی جو ہے نا سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا, ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کی تاریخ میں ایک قوم ہے جو ایمان لائی ہے, تو ایمان لانے کا فائدہ ہوا. پوری انسانیت کی تاریخ میں صرف ایک قوم کو ایمان لانے کا فائدہ ہوا. ایمان لانے کا فائدہ کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا؟ کب نہیں ہوتا فائدہ؟ جب عذاب آ جائے, پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ واحد قوم تھی جنہوں نے عذاب سے کچھ پہلے کیا کر لیا, ایمان لیا. ٹھیک ہے, تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں قوم یونس والی بن جاؤ, یونس علیہ السلام کی قوم جیسی بن جاؤ. مشرکین مکہ کو, آج کے انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں فلولا كانت قرية, یعنی آپ کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے, آپ کے ڈیٹس جو ہیں وہ ساری لیمٹس کراس کر چکے ہیں, آپ کے ہاں فتنے فساد جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ حل ہونے کے لیے تیار نہیں. عدالتوں کے اندر اتنی کیسز پینڈنگ ہے کہ کہہ لیں کہ تھوک کے حساب سے فرصت ہی نہیں ان کے پاس, اور آپ موجوں یاشیوں کے اندر لگے ہوئے, ملک کے خزانے خالی ہیں, ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, دنیا میں آپ کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہر چیز آپ بیچتے چلے جا رہے ہو. اب بھی آپ آکڑ خانیاں کہ our resolve cannot be challenged, ہمیں کوئی ہے جو ہمیں چیلنج کر سکے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہوتا ہے نا فرعون. تو کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو کہ اس کو ایمان لانے کا اس کو فائدہ ہوا ہو ماسوائے قوم یونس کے علیہ السلام. لما آمنوا, وہ سارے کے سارے اجتماعی ایمان لائے تھے, اجتماعی طور پہ انہوں نے توبہ کی اور اجتماعی طور پہ ایمان لیا. تو جب یہ ایمان لائے کشفنا عنہم عذاب الخزي, تو ان کے اوپر جو رسوائی والا عذاب تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. پھر حیات دنیا کی زندگی میں متعناہم الى حین, تو ہم نے ایک وقت تک کے لیے ان کو فائدہ دیا. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا, اگر آپ کا رب چاہے تو زمین کے اندر جو بھی ہے سب کے سب ایمان لے آئے اکٹھے, یکلخ. فأنت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنین, یعنی وہ کب ہوگا جب لوگوں کے پاس فریڈم ہی نہیں ہوگا. ان کو آپ فریڈم ختم کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی فیل کرے جیسے سورج کے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے, تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ کے یہ اصول کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کرنا نہیں چاہتے. تو آپ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ایک ہی آپشن دیتے ہیں کہ مومن ہو جائے, لوگوں کو مجبور نہیں کرے, جو جی چاہتا ہے وہ ایمان لائے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله, اور یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو, اللہ کی توفیق کے بغیر یہ اجازت نہیں کہ ایمان لے آئے. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, اور یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کفر کی نحوست اور نجاست ہے یہ انہی لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں, انہی کے اوپر مسلط کرتے ہیں. لا يعقلون, جن میں کیا نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی. قل انظروا ماذا في السماوات والارض, آپ ذرا دیکھیے آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس پر غور کیجیے. وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا يؤمنون, لیکن آیات اور نشانیاں بھی کن کو فائدہ دیتی ہے, ایمان والوں کو. جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. هل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم, تو یہ نہیں, هل ينتظرون, نہیں یہ انتظار کر رہے ہیں مگر سابقہ امتوں جیسے ایام کا. یعنی یہ بھی اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کا بھی وہی حشر ہو جو اس سے پہلے امتوں کا ہو چکا ہے. فرعون کا ہو چکا ہے, قوم نوح علیہ السلام ان کا ذکر ہو چکا ہے, ان کا جو حشر تھا. تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین, آپ نے کہا چلو آپ بھی انتظار کیجیے, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ثم ننجی رسولنا, پھر ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں. کذالک, اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کو نجات دے دی گئی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا, جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی گئی اور ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا گیا, اسی طرح ہم اپنے ماننے والوں کو نجات دیتے ہیں. محمد رسول اللہ کو اللہ نے نجات دے دی, اور مکہ والوں کے جتنے بڑے بڑے ان کے وہ تھے رسول اللہ کے دشمن تھے, بدر کے اندر سب کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے لگا دیا. تو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, ہم پہ فرض ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. کتنی عظیم آیت ہے, کتنی عظیم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پہ کیا ہے, فرض ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو مومنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قل یا ایھا الناس, لیکن یہ اللہ مدد مومنوں کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں کریں گے, اپنی سمجھ کے مطابق کریں گے.
مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی ہو. ایسا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین قل یا ایھا الناس، آپ نے کہہ دیجیے کہ اے لوگوں. یہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے. ان تینوں واقعات سے جو ہے جو سبق مل رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اور یہ قوم یونس علیہ السلام، ان سے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں. قل اے نبی کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اب بھی اگر آپ کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو یہ یاد رکھو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں میں ان کی بالکل بھی عبادت نہیں کرتا ہوں. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو آپ کو جس کی یتوفاکم، جو آپ کو فوت کرتا ہے، جو آپ کی روحوں کو قبض کرتا ہے. وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے بن جاؤں. وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو یکسو دین کے لیے قائم کر لوں، ثابت کر لوں اور اس کو ادھر ادھر نہیں کروں اور کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، توحید کے اوپر قائم رہوں. یہ مطلب ہے ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ آپ کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے دعا نہیں کرنی. ما لا ينفعک ولا يضرک، کیونکہ نہ وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں نہ آپ کو آپ کا فائدہ کر سکتے ہیں. یہی بتایا جا رہا تھا کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اور اللہ کے علاوہ آپ کا نہ فائدہ کر سکتا ہے نہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے. اس لیے کسی اور کو مت پکاریے، کسی اور سے دعا مت کیجیے. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اگر آپ نے کسی اور سے دعا کی، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، وہ دنیا میں کوئی امریکہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یا وہ کوئی روحانی ہو یا وہ بت ہو جیسے لوگ بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فإنك إذا من الظالمين، تو آپ کا شمار کوئی مشرکوں کے اندر ہوگا. وإن يمسسك الله بضر، اور اس بات کو دیر میں رکھ لیجیے کہ اگر يمسسك الله، اللہ آپ کو مبتلا کرے بضر، کسی تکلیف کے اندر، تو تکلیف کس کی طرف آئی؟ سی آئی اللہ کی طرف سے. فلا کاشف له الا هو، تو فلا کاشف له، تو اس کو نہیں کوئی دور کرنے والا مگر وہی. تو تکلیف آتی بھی اللہ کی طرف سے اور دور بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. آتی کیوں ہے؟ اپنے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کائنات کا کوئی فرعون اس فضل کو ٹال نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا. یصیب به من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس فضل سے بہرمند کرتے ہیں، مستفید کرتے ہیں. وهو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والی رحم کرنے والی ہستی ہے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارا رب کی طرف سے حق آ گیا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جس نے اس حق کے ذریعے ہدایت پا لی تو اس نے اپنا فائدہ کیا. ومن ضل فانما يضل عليها، جس نے اس حق کو ٹھکرا دیا، گمراہ رہا، تو اس نے اپنا آپ نقصان کیا. وما انا علیکم بوکیل، میں آپ کے اوپر کوئی کارساز یا وکیل نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں آپ کا، آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں. واتبع، آپ پیروی کیجیے، ما یوحی الیک من رب، ما یوحی الیک واصبر، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، آپ صبر کیجیے. حتی یحکم اللہ، تب تک جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے. مطلب قانون کو ہاتھ مت لیجیے، جو نظام ہے اس کے مطابق چلتے رہیے، اللہ پہ اعتماد کیجیے، آپ صبر کیجیے، اللہ فیصلہ کر دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.